السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں سید آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل صحیح اسلام۔ آپ لوگ اکثر کر کے یہ سوچتے ہوں گے کہ سنی اور دیوبندی آپس میں کس وجہ سے اور کس لیے لڑتے ہیں، کیوں یہ جھگڑتے ہیں۔ سبھی ایک قرآن پڑھتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ایک نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس کے باوجود اس کے یہ لوگ آپس میں لڑتے کیوں ہیں اور اکثر کر کے سنی ہی زیادہ کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کی وجہ میں آج آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ان کی دیوبندیوں کی ایک کتاب ہے صراط مستقیم۔ یہ 100 صفحہ نمبر 148 پر لکھا ہوا ہے۔ آپ اسکرین میں پیج لگا رہا ہوں، اسکرین شاٹ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ نماز میں بیوی سے ہم بستری کرنے کے خیال آنے سے بھی برا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جائے، یعنی معاذ اللہ رب العالمین، نماز میں بیوی کے ہم بستری کا خیال آ جائے تو چل جائے گا، لیکن نبی کا خیال نہیں آنا چاہیے۔ یہ لکھتے ہیں شاہ اسماعیل دہلوی صاحب، ٹھیک ہے، اور یہ لکھتے ہیں صراط مستقیم کتاب میں صفحہ نمبر 148، ٹھیک ہے۔ تو بھائی اگر نبی کا نماز میں خیال نہ لائے تو کس کا لائیں؟ ہم اقامت کرتے ہیں تو کس کا خیال لے کر اقامت کریں؟ رکوع میں جائیں تو کس نے یہ دکھایا، ہمیں کس نے سکھایا کہ رکوع کیسے کری جائے؟ سجدے میں جائیں تو کیا پڑھنا چاہیے، سجدہ کیسا کرنا چاہیے، ہاتھ کتنی دور ہونا چاہیے، کتنا قریب ہاتھ ہونا، کتنی دور پیر ہونا، پیر کیسے رکھنا چاہیے؟ تو چالو نماز میں تو پورا حضور پر خیال، حضور نے کیسے نماز سکھائی، ہر اسٹائل ان کا، ہر طریقہ ان کا۔ ہم جب تک حضور پر التحیات یعنی درود و سلام نہ پڑھیں تو نماز مکمل نہ ہو، اور ہم جب سلام پھیرتے ہیں نماز کے لیے تو سیدھی جانب، سیدھے سائڈ، کاندھے کی طرف، سیدھے ہاتھ کی طرف جب ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ جو ہم پڑھتے ہیں تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی سلام پڑھتے ہیں، اور جب ہم الٹے ہاتھ پر سلام پڑھتے ہیں نماز ختم ہونے کے ٹائم تو ہم ان کی آل پر سلام پڑھتے ہیں۔ تو جب نماز ختم شروع ہوتی ہے، کان کو ہاتھ لگانا یعنی نبی کی سنت، نبی کا خیال دل میں لانا کہ ایسے نبی نے بتایا ہے، تو شروع ہوتی ہے، اور سلام نبی پر پڑھو، نبی کے طرف خیال کر کے ہی پڑھے گا نا، کہ خیال اللہ طرف رکھے گا اور نبی طرف درود پڑھے گا؟ نہیں ہوتا ایسے۔ نبی نے رکوع کیسے کی، نبی نے سجدہ کیسے کیا، چالو نماز میں بھی خیال آتا ہے بھائی، اور نماز میں حضور کے خیال بغیر نماز ہی نہیں ہے، کیا کوئی عمل نہیں ہے۔ آپ کپڑا پہنتے ہو، حضور نے کپڑا پہننے کا طریقہ اور دعا بتائی ہے، کھانا کھاتے ہو، کھانا کھانے کی دعا بتائی ہے، جو کچھ آپ کرتے ہو، آپ مسواک کرتے ہو، دانت گھستے ہو، وہ حضور نے بتایا اس کا طریقہ۔ تو ہر چیز حضور بغیر کائنات میں ادھوری ہے۔ اور شاہ اسماعیل دہلوی صاحب اپنی صراط مستقیم کتاب میں صفحہ نمبر 148 میں بولتے ہیں کہ حضور کا نماز میں خیال آنا گدھے سے بھی برا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اگر ایسے حضور کی شان میں گستاخیاں کرنے والے کو کھلا چھوڑ دیا جائے اور عوام کو کچھ بھی بولنے کو اجازت دے دی جائے تو دین میں کیا بچے گا؟ کیا بچے گا؟ کچھ ہی نہیں بچے گا، پورا دین کا بنٹوارا ہو جائے گا، رہے گا ہی نہیں، دین ہی نہیں رہے گا بھائی۔ جس نے دین ہمیں دیا اس کا ادب ہی نہیں ہے تو پھر دین ہی ختم ہو جائے گا نا۔ ایسے ہی پھر وہ منہ جاتا ہے عشق رسول میں، آوارہ کتوں کو اگر دین ہاتھ میں دے دیں گے تو وہ کدھر بھی کچھ بھی کرتے پھریں گے نا بھائی، بندر کے ہاتھ میں تلوار جیسی بات ہو جائیں گی۔ تو یہ عشق رسول میں جوش میں آ کر جو سنی بول دیتے ہیں، آوارہ کتے، گنڈے، بدماش، گستاخ رسول، تو کیونکہ گستاخ رسول کی سزا جو ہے اسلام میں موت ہے، واجب القتل ہے، اس کی سزا کی معافی نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے رسول کی، میرے محبوب کی آواز سے بھی کسی نے آواز بلند کر دی نا تو اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے، اور میں اسے توبہ کی ہدایت بھی نہیں دوں گا، ٹھیک ہے؟ اعمال تو برباد ہو ہی گئے۔
توبہ کی ہدایت بھی نہیں ملے گی۔ اسی بات کو لے کر سنی دیوبندیوں سے، اہل حدیثوں سے سب سے لڑتے ہیں کہ گستاخیوں والے عمل جو ہے وہ صرف چھوڑو۔ تو یہ تو گستاخی سنیوں کی ثابت نہیں کر پاتے۔ ہاں یہ لے کر آتے ہیں کہ یہ شرک کر رہے ہیں، بدعت کر رہے ہیں، دوسری باتیں لاتے، جس کی تو ایک حساب سے شرک تو امت کرے گی نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آخری خطبے میں کہ مجھے اب کوئی ڈر نہیں کہ میری امت شرک کرے۔ ہاں دنیا دار ہونے کا ڈر ہے، جو آج ہم ہو چکے ہیں۔ ہم ہمارے بیوی بچے سنبھال رہے، کاروبار سنبھال رہے، کوئی نبی کی شان میں کوئی یتی نرسنگھا نن ہو یا وسیم رضوی ہو یا کوئی ہو، نبی کی شان میں کچھ بول رہا ہے، قرآن پھاڑ رہے ہیں، جلا رہے ہیں، مسجدیں توڑ رہے ہیں، ہمیں کچھ پڑی نہیں ہے۔ یہ حضور کا قول تھا کہ دنیا دار بن جائے گی میری امت، لیکن شرک نہیں کریں گی، ٹھیک ہے۔ تو اب امت شرک نہیں کریں گے حضور کہہ رہے ہیں، اور یہ آج کے کچھ حرام خور لوگ یہ بول رہے ہیں کہ شرک کرتے ہیں، یہ شرک کرتے ہیں۔ یہ بتاؤ حضور کی بات کاٹنا ہے کہ نہیں؟ اور کسی بھی مزار پہ جانے والے کو آپ پوچھیں کہ آپ اس کو خدا مانتے ہو، مزار کو، قبر والے کو، کوئی ہاں نہیں بولے گا۔ یہ منطقلی یہ اپنے آپ سے لوگوں کو بہکار ہے کہ یہ خدا مانتے ہیں، خدا کے برابر مانتے ہیں۔ بھئی تم کو علم غیب ہو گیا کیا؟ تم حضور کے علم غیب کا انکار کرتے ہو، اور تم مزار پہ جانے والوں کا دل کا حال جانتے ہو کہ وہ خدا مان رہا ہے کہ خدا کے برابر کا مان رہا ہے۔ ہم ان کو اللہ کے خاص بندے مانتے ہیں کیونکہ وہ اولیاء کرام ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دنیا میں تم جسے جتنا چاہو گے آخرت میں اسی کے ساتھ تمہیں کھڑا کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس لیے ولیوں کے در پر جاتے ہیں ہم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ تو انڈین مسلمان اتنا دور بار بار غریب آدمی جا نہیں سکتا، امیر زادے جاتے ہوں گے، تو بھئی وہ نہیں تو کم سے کم اللہ والوں کے در پہ ہم جاتے ہیں، ان سے نسبت رکھتے ہیں، ان کو ہم درود و سلام پیش کرتے، سلام وعلیکم السلام آتا ہے، تو ہماری ان سے نسبت، جان پہچان، تعلقات، ایک رشتہ، نسبت بنی ہوئی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو قبروں پہ زیارت کرنے کا، جانے کا حکم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ قبروں کی زیارت کو جایا کرو۔ باقی کی اور ویڈیو آتی رہیں گی انشاءاللہ۔ قبروں پہ پھول چلانا، چادر چڑھانا، قوالیاں وغیرہ ہر ٹاپک پر ویڈیو آئیں گی، ٹھیک ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری آڈیو اچھی لگی ہوں گی۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان کو حقانیت کا، دین کا پتہ چلے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گستاخ رسول کی نہ توبہ قبول ہوگی، نہ نماز، نہ اس کو ماننے والوں کی۔